ہمارے ساتھ اس وقت اس پروگرام میں موجود ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے وقت دیا. سر یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے جو 3 عشرے ہیں, ہم نے سنا کہ ایک رحمت کا, ایک مغفرت کا اور ایک جہنم سے آزادی کا. یہ فرمائیے گا کہ اللہ کی جانب سے روزے فرض کرنے کا اصل مقصد کیا ہے, اور ہم یہ تینوں جو عشرے ہیں ان میں کیسے اس کی رحمتیں سمیٹ سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عمران بھائی, آپ کو جیلم اکیڈمی میں ونس اگین ویلکم. الحمدللہ 1 سال کے بعد اللہ نے توفیق دی, دوبارہ سے ہم رمضان المبارک 1447 ہجری کے پوائنٹ آف ویو سے بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں, رمضان المبارک جو ہے یہ اسپیسیفکلی قرآن کے ساتھ ایک مخصوص مہینہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک سے متعلق جب گفتگو کی تو سورۃ البقرہ میں ایک ڈیٹیلڈ رکوع ہے, اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس, جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی والفرقان, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. یہ سیم نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے. صحیح بخاری میں محمد فرق بین الناس, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے. روزوں کا مقصد بھی اسی رکوع میں بیان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے اہل ایمان ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے اگلی امتوں پر فرض کیے تھے جو پہلے گزر چکی, تاکہ تم تقوی کی روش اختیار کر سکو. تو یہ تقوی ہے خدا کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچنا, اس کو تقوی کہا جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پریکٹس ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم اس کی جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو بھی ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں. کھانا پینا اور باقی ساری چیزیں جو ممانعت کی کیٹیگری میں آتی ہیں. یہ ایک پریکٹس ہے کہ ہم اس اللہ کے حکم کے اوپر اس ایک مہینے میں روزانہ پریکٹس کرتے ہیں کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو بقیہ کے 11 مہینوں میں ہم نے اس کی حرام کردہ چیزوں کو بدرجہ اولا چھوڑ دینا ہے. یہ ہماری پریکٹس کروائی جاتی ہے. رہا جو آپ نے کہا کہ 3 عشرے ہیں, یہ جو روایت ہے یہ کمزور ہے. رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی بابرکت ہے. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. سارے شیاطین نہیں, سرکش شیاطین. باقی انسان کا نفس تو انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ پورے کا پورا مہینہ ہی رحمتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس میں جو آخری 10 دن ہیں ان میں بھی جو آخری 5 راتیں ہیں, طاق راتیں, وہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ شب قدر کو ان 5 طاق راتوں میں تلاش کرو, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. اسی کے لیے ہم اعتکاف بھی کرتے ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر میں قیام کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اب وہ قیام کیسے حاصل ہو, وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا, اور جس نے پھر فجر بھی جماعت سے پڑھ لی, کوئی رکعت فوت نہ ہو, گویا پوری رات کا قیام ہو گیا. تو یوں ہم ان طاق راتوں میں اگر فجر اور عشاء کی جماعت بغیر رکعت فوت ہوئے جماعت سے پڑھ لیں تو ہمیں رات کے قیام کا ثواب بھی مل جائے گا. اور یہ صرف شب قدر کے لیے نہیں ہے. اسی حدیث میں آتا ہے جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمان اور احتساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنے کی امید اور اپنی اصلاح. اصلاح یہی ہے کہ آپ پریکٹس کریں, غریبوں کا درد بھی آپ کے اندر آئے کہ جب انسان کے پیٹ میں روٹی نہ ہو تو اس پہ کیا گزرتی ہے, اور حلال چیزوں سے بچ کر آپ بقیہ دنوں میں حرام چیزوں سے بچنے کی بھی کوشش کریں. سر یہ فرمائیے گا کہ ہم اچھے روزہ دار کیسے بن سکتے ہیں؟ اچھے روزہ دار اس طریقے سے بنیں گے کہ رمضان المبارک میں ایٹ لیسٹ ہم اپنی روٹین کو عام روٹین سے ہٹ کر سیٹ کریں, گناہوں سے بچیں, اور اس حدیث کو یاد کریں جو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جس کو اس کا روزہ گناہ کے کاموں سے, فحش گوئی سے نہیں روکتا تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. ہاں, آپ پازیٹیو کاموں میں
صرف کر سکتے ہیں، اور ایسے کاموں میں بھی جو گناہ کے نہیں ہیں، ٹائم گزارنے کے لیے. لیکن نماز کا اہتمام کریں جو عام دنوں میں لوگ نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ رمضان المبارک میں کریں اور جماعت کے ساتھ کریں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے چھوٹے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے. بڑے گناہ تو صرف توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے. تو روٹین یہ رکھیں کہ نمازوں کے اوپر استقامت اختیار کریں. قیام اللیل جتنا آسانی سے کر سکتے ہیں کریں. یہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 20 رکھتے ہیں یا 40 رکھتے ہیں پڑھنی ہے. آپ 2 رکھتے پڑھیں، 4 پڑھیں، وہ آپ کی مرضی، لیکن ایٹ لیسٹ کنسنٹریشن کے ساتھ قرآن پاک کو آپ سنیں اور کوشش کریں کہ ترجمے والا قرآن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں قیام کے دوران. اور اگر آپ مصحف نہیں پکڑ سکتے تو ایئر فلائٹ موڈ میں اپنا موبائل رکھیں اور جو عربی پڑھی جا رہی ہے اس کے نیچے دل ہی دل میں ترجمہ بھی پڑھتے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن میں کیا ہے. اور یہ ثابت ہے، صحیح بخاری میں زکوان تابعی کا عمل موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ میں اس کی پوری سند موجود ہے. زکوان ایک غلام تھا سیدہ عائشہ کا جو ان کو قیام اللیل رمضان میں کروایا کرتا تھا مصحف ہاتھ میں پکڑ کے. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ اکرام بسا اوقات خود مصحف ہاتھ میں پکڑتے تھے، سامنے حافظ قرآن کھڑا کرتے تھے اور اپنی کنسنٹریشن کے لیے پڑھتے رہتے تھے اور اس کی غلطیاں بھی نکالتے تھے. امام بھی اس طریقے سے قیام کر سکتا ہے اور مقتدی بھی. اس سے کنسنٹریشن آپ کی لوز نہیں ہوتی. یہ جو لوگ قیام اللیل کرتے ہیں اور اکتا جاتے ہیں نا، ایک بار میرے کہنے کے اوپر یہ تجربہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی. ابھی آپ نے قیام اللیل کا ذکر کیا تو تراویح کے حوالے سے بڑی بحث کچھ عرصے سے چھڑ گئی ہے کہ تراویح جو ہے وہ فرض ہے نہیں ہے، کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے نہیں. آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ قیام اللیل کے بارے میں امت میں اجماع ہے کہ نفلی عبادت ہے. فرض نمازیں تو وہی ہیں، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر 4، مغرب 3 اور 4 عشاء کے. اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں ان کے لیے بخاری اور مسلم میں نفلن کا ورڈ یوز ہوا ہے. حتیٰ کہ سب سے زیادہ اہم جو سنتیں ہیں ان کے لیے بھی نفلن کا ورڈ یوز ہوا ہے. بخاری اور مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی نفلی نمازوں میں سب سے زیادہ اہتمام فجر سے پہلے 2 رکعتوں کا کرتے تھے. اس میں الفاظ ہیں نفلن. نفل کہتے ہیں عربی میں اضافی نماز کو. اگر فجر کی 2 سنتیں نفل ہیں نا تو باقی سنتیں تو اس کے مقابلے پہ چھوٹی ہیں، کیونکہ فجر کی 2 سنتیں وہ ہیں جو صحیح مسلم میں آیا، نبی علیہ السلام نے سفر میں بھی نہیں چھوڑی. تو یہ قیام اللیل جو ہے جسے ہم تراویح بھی کہتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، نبی علیہ السلام تو پورا سال یہ پڑھتے تھے. ہمارے لیے مشروع کیا گیا کہ ایٹ لیسٹ ہم رمضان میں اہتمام کریں. یہ اضافی نماز ہے، یہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو ثواب ہے جو میں فضیلت پہلے بتا چکا، اور اگر کوئی نہ پڑھے اس کا روزہ بالکل درست ہے. یہ الگ سے ایک نفلی عبادت ہے، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے، پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک میں اگر آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں تو عام روٹین سے اجر بڑھ جاتا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اجر بڑھنے کا فلسفہ ہے اس کے پیچھے اصل میں کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور ایٹ لیسٹ 1 مہینہ تو انسان اپنی زندگی میں کنسنٹریشن کے ساتھ اپنے رب کو دے، اور اس میں بھی آخری عشرہ. تو یہ ترغیب دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیکیجز ہیں. اور ایک فائدہ اس مہینے کا یہ ہے کہ آپ سال کے بعد زکوٰۃ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو آپ سال میں کسی بھی وقت زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن کیلکولیشن کے لیے تو 1 مہینہ رکھنا ہے، اور وہ آپ نے لیونر رکھنا ہے، چاند کا. کیونکہ ہماری جو زکوٰۃ ہے وہ لیونر ایئرس کے اعتبار سے، سولر ایئرس کے اعتبار سے نہیں. آلموسٹ 36 سال کے بعد 1 سال کا فرق پڑ جائے گا. تو کیلکولیشن رمضان میں کریں، بھلے آپ رمضان سے پہلے نکال لیں، رمضان کے بعد نکالیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ڈپینڈنگ اپون کہ جس کی ضرورت ہے اس وقت اس کو دی جائے، وہی ثواب زیادہ ہے. ہو سکتا ہے رمضان سے زیادہ آپ کو ثواب ملے اگر آپ ایک بندے کو شعبان میں دے دیں جب اس کی ضرورت ہے، بچے کی فیس اسکول کالج کی اس نے جمع کروانی ہے، یا آپ راشن ڈلوا کے دیتے ہیں. تو رمضان ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مہینہ ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہر سال سیلیبریٹ ہوتا ہے قرآن پاک کی وجہ سے، اور اس اعتبار سے بھی کہ مسلمان اس میں روزہ رکھ کے دن کے وقت اپنے جسمانی وجود کو کمزور کرتے ہیں، اور رات کو اس کمزوری کے باوجود روحانی وجود کو مضبوط کرتے ہیں قرآن سن کے.